बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। इंडेक्स ने बहुत सारे पॉइंट गेन किए, प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी दिया, बाय करने का मौका भी दिया। लेकिन आज के इंडेक्स की थोड़ी सी जो एक आउटलुक था, थोड़ा सा व्यू था, वो कल ही आपको बता दिया था। कल वाली वीडियो में ये बात की थी कि देखें आज सिर्फ आपका बैंकिंग सेक्टर चला है और बैंकिंग सेक्टर ने 2000 पॉइंट गेन किए हैं। उसके साथ थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर था, बाकी थोड़े से सेक्टर थे उनमें मूव थी, जिसकी वजह से कल इंडेक्स ने तकरीबन 4000 पॉइंट गेन कर लिए। लेकिन बहुत से स्क्रिप्ट ऐसे थे जो नहीं चले, और कल की वीडियो में यही बात आपके सामने रखी थी कि देखिए अगर सिर्फ जो बैंकिंग सेक्टर ने 2000 पॉइंट गेन किए हैं, अगर यही प्रॉफिट टेकिंग 2000 पॉइंट की इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग आ गई तो थोड़ी सी लालगी देख के इंडिविजुअल ने देने पे आ जाना है, और फिर इंडिविजुअल को समझ ही नहीं आनी कि मैंने बाय करना है कि सेल करना है। और थोड़ी सी टिबरी टैट की आज सुबह के टाइम में इदारों ने, और देखें कि क्या सिचुएशन बनी आज सुबह 10 बजे के करीब। उसी टाइम अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में मैसेज करके भाइयों को समझाया था, बताया था कि घबराने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, और बाद में ठीक हो भी गया। उसके बाद देखें फीपीलीपी देखने का फायदा यही होता है, इतना जो लेट करते हैं हम वीडियो को इसलिए करते हैं कि ताकि फीपीलीपी आ जाए, फ्रेश फीपीलीपी देखा जाए, पता चले कि आज किस इदारे ने बाय किया, इंडिविजुअल की बाइंग है, सेलिंग है, ताकि उसको देख के आगे स्ट्रेटजी बनाई जाए। अब कुछ भाई कहते हैं जी कि फीपीलीपी देखने का फायदा ही नहीं होता, बंदा उनको क्या कहे। आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 713 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने कल के हाई के आसपास का एक हाई बनाया जो कि था 1,83,811 का। यहाँ पे इंडेक्स ने 1403 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स में एक शार्प डिक्लाइन आया और इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया यहाँ पे 1,81,182 का, जहां पे इंडेक्स ने 1226 पॉइंट लूज किए थे। लेकिन अगर अप साइड से यहां तक देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन 2629 पॉइंट की करेक्शन ली, और जिस टाइम इंडेक्स ने ये करेक्शन ली उस टाइम स्टॉक की क्या हालत थी वो ये देख लें। उस टाइम तकरीबन 10 बजे के करीब ये हालत थी आपके स्टॉक्स की। देखें आपको इसमें कितने परसेंट आपको ग्रीन नजर आते हैं, और रेड देख लें, टामा टामा आपको ग्रीन नजर आएगा, और बाकी सब देखें लालगी ही लालगी है। तो इस वजह से इसी चीज को मद्देनजर रख के पिछली वीडियो में बताया था कि ठीक है इंडेक्स ने बहुत पॉइंट गेन कर लिए हैं, लेकिन थोड़ी सी टिबरी टैट होनी है और इंडिविजुअल ने देने पे आ जाना है। और सुबह 10 बज के 5 मिनट पे मार्केट की ये हालत थी कि एडवांस कंपनियां उस टाइम 146 थी और डिक्लाइनर 247 थी, और 170 अनचेंज थी। या तो इंडेक्स ने हिस्टोरिकल हाई आपको दिखाया 1,85,481 का, जिधर इंडेक्स ने 3,073 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी अच्छी है, 2653 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,85,062 पे। कैसी 100 इंडेक्स के वॉल्यूम अगर देखें तो 596 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 109 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, पीआईबीटीएल, टैली, सीएसआईएल, सिनर्जी, एमडीटीएल, पीआरएल, डब्ल्यूटीएल, टीएसबीएल। उसके बाद क्लोजिंग मार्केट समरी की अगर बात करें तो एडवांस कंपनियां 238 रहीं, डिक्लाइनर 218 रहीं, अनचेंज 107 रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो आज भी नंबर ऑफ ट्रेड अच्छे हैं, तकरीबन 6 लाख यानी कि 5,95,000। उसके बाद वैल्यू की बात करें तो 85 अरब और 32 करोड़ की। उसके बाद वॉल्यूम अगर देखें तो 1306 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने आज फिर 2000 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 348 पॉइंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल। नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 90 पॉइंट तकरीबन। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर रहा 84 पॉइंट के साथ, और मिसलिनियस ने सिर्फ 59 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक अगर देखें तो एमसीबी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद यूबीएल, एमईबीएल, एचबीएल, लक, एंग्रो, एमबीपी, एटीआरएल। और इनमें से कितने स्टॉक ऐसे हैं जिनका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटीआरएल का आपको बताया था, साथ में जो अपना थंबनेल लगाया था यूट्यूब का वीडियो का, उसमें भी लिखा था कि 70 से 80 रुपए आप इसमें बचा सकते हैं। और ये कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तकरीबन 6 दिन 5 दिन पहले ये आपको लगाया था। उसमें वीकेंड 2 निकाल लें तो 3 से 4 सेशन में एटीआरएल ने आपको 70 से 80 रुपए की मूव दे दी। 4 सेशन पहले अगर देखें तो एटीआरएल यहाँ पे खड़ा था तकरीबन 681 पे, 677 पे, जब आपको बोला था कि ये आपको 70 से 80 रुपए दे सकता है। और 70 से 80 रुपए तो इसने आपको नहीं दिए, बल्कि 83 रुपए इसने आपको दिए। उसके बाद लक को देख लें, जब लक की बोली कामयाब नहीं हुई थी, जब पीछे हट गए थे लक वाले और पीएए को ले गए थे आरएफ हबीब एंड कॉरपोरेशन,
اس ٹائم اس پہ پینک تھوڑا سا آیا، اسی ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ لاک کے فنڈامنٹل چینج نہیں ہوئے، یہ تھوڑی سی کریکشن فیز میں ہے، تھوڑا سا پریشر لے رہا ہے، سیلنگ پریشر ہے، اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اچھی موو آپ کو دے گا۔ تقریباً 470 پہ 473 پہ اس کی خوبیاں آپ کو گنوائی تھی میں نے، اور آج الحمدللہ لک بھی آپ کو 35 سے 40 روپے دے گیا۔ اس کے بعد ایم ای بی ایل کو دیکھ لیں، ایم ای بی ایل کے آپ کو سگنل بھی دیے تھے، اس کے ساتھ جب ہمارے سگنل اس کے ہٹ ہو گئے تھے، ریزسٹنس لیول اچیو ہو گئے تھے، تب ساتھ میں بولا تھا کہ ایم ای بی ایل نے ابھی موو دینی ہے، اس کے بعد بہت سی موو ڈیو ہے اور اوپر سپیس کافی اس کے پاس بچتی ہے، اور یہ بات تھی جب ایم ای بی ایل موو کر رہا تھا تقریباً 432 پہ 436 پہ، یہاں پہ ہمارا ایم ای بی ایل اس ٹائم سپورٹ لے رہا تھا جب ہم نے سگنل بھی دیے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ ایم ای بی ایل جو ہے اچھی موو آپ کو انشاءاللہ دے گا، اور ایم ای بی ایل بھی الحمدللہ تقریباً 55 سے 60 روپے کی موو آپ کو دے چکا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو پی ایس ای ایل رہا جس نے صرف 70 پوائنٹ لوز کیا، اس کے بعد پی پی ایل، ایفٹ، او جی ڈی سی، ماری، بینک آف پنجاب، ایم ٹی ایل، پی ایس او، یعنی کہ آئل سیکٹر آج تھوڑا سا پٹا، جس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں بھی شامل تھیں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد ایک تو پہلے آپ کو بول دیا تھا کہ لاک انشاءاللہ موو دے گا، اس کے بعد آج نظر آ رہا تھا کہ لاک نے کچھ نہ کچھ کانٹ کرنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے آج لک کے انٹرا ڈے کے لیے سگنل دیے، جس میں سپورٹ لیول بولا تھا اس کا کرنٹ مارکیٹ پرائز پہ، اور ساتھ میں 483 روپے 50 پیسے تک بولا تھا کہ آپ اس کو سپورٹ لیول کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ریزسٹنس لیول اس کے بولے تھے 496 کا اور 504 کا، جو دونوں الحمدللہ اس نے اچیو کیے۔ اس کے بعد ڈے ٹریڈ کے لیے اور سوئنگ کے لیے اور بھی اپنے پریمیم والے بھائیوں کو سگنل دیے ہوئے ہیں، جو کہ یہاں پہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، انشاءاللہ وہ کل پرسوں جب ہٹ ہوں گے تو پھر بتائیں گے آپ کو۔ تو سوئنگ ٹریڈ کے لیے، انٹر ڈے کے لیے، ڈے ٹریڈ کے لیے، اسکیلپنگ کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو اگر ایسے ہی ون مین آرمی آپ کا میوچل فنڈ لگا رہا ٹکا کے بائنگ پہ، تو کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس آپ کا 1,93,000 کر سکتا ہے، لیکن آپ 1,93,000 کا ویٹ نہ کریں، کچھ پروفٹ ٹیکنگ کریں، کچھ ہولڈنگ اپنے پاس رکھیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، آپ کو چاہیے کہ تمام جو آپ کے سٹاک ہیں وہ ٹریلنگ سٹاپ کی پہنچ میں رکھیں۔ تو آج کے سیشن میں اگر دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 23.82 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.66 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.10 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے بڑی دیر کے بعد بائی کیا 4.37 ملین ڈالر کا۔ اس کے بعد فارن انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 0.01 ملین کی، اور انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 7 ملین ڈالر کی۔ انشورنس کمپنیوں نے پروفٹ بکنگ کی تقریباً 9 ملین ڈالر کی۔ اس کے بعد میوچل فنڈ نے بائنگ کی تقریباً 35 ملین ڈالر کی، 35 ملین کا آج انہوں نے بائی کیا۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی نے تھوڑا سا بیچا، ادر آرگنائزیشن نے 500,000 کا بیچا، اور 500,000 کا اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فارن انویسٹر نے کیا بائی کیا، کیونکہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چپ کا روزہ توڑا ہے۔ اس میں دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا ہے 1.69 ملین کا، اور اس کے بعد ان کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں تقریباً 1 ملین کی۔ اس کے بعد 0.68 ملین کا ٹیکنالوجی کو بائی کیا، اور تھوڑی سی باقی سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے۔ اس کے بعد پہلے ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کو ایز سچ کو بہت زیادہ بائنگ سیلنگ نہیں نظر آتی، صرف بینکس نے 4.5 ملین کا سیل کیا اور وہ میوچل فنڈ نے بائی کر لیا۔ اس کے بعد میوچل فنڈ پہ آ جائیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ ٹکا کے بائی کیا ہے جی کمرشل بینکس کو 11 ملین کا، بلکہ 11.5 ملین کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے جی آل ادر سیکٹر کو تقریباً 7.22 ملین کے ساتھ، یعنی کہ ریفائنری میں بھی کچھ نہ کچھ میوچل فنڈ کی بائنگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تو سیمنٹ سیکٹر کو بھی 3 ملین کا انہوں نے بائی کیا، تقریباً 3.16 کا، 3.25 ملین کا انہوں نے فرٹیلائزر کو بائی کیا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو آج پھر نہیں چھوڑا، 1.83 کا بائی کیا۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بائی کیا 1.23 ملین کا۔ پاور جنریشن کو انہوں نے بائی کیا 2.23 ملین ڈالر کا، اور اس کے بعد ٹیکسٹائل کو بھی تھوڑا سا چکھا ہے 0.77 کے ساتھ۔ سیل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس فوڈ سیکٹر میں کچھ 150 شیئر انہوں نے بیچے ہیں 0.01 کے، اور اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو سیل کیا۔ تو میوچل فنڈ کے ارادے کو ٹھیک نہیں لگ رہے، تمام ہی سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمرشل بینکس میں انہوں نے صرف بائی کیا ہوتا جس کی وجہ سے ہمارا انڈیکس اوپر جا رہا تھا، تو پھر تھوڑا سا ڈاؤٹ فل چیزیں ہو سکتی تھیں کہ یار ایک ہی سیکٹر میں یہ بائی کر رہے ہیں، اوپر جا کے ایک ہی میں یہ سیل کریں گے اور نکل جائیں گے، لیکن اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں جیسی ان کی بائنگ ہے، اس کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ ان کے ارادے بہت جلدی میدان چھوڑنے کے ہیں۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔
کمرشل بینکس کافی دیر سے انڈیویجول کے پاس پڑا ہوا تھا، آج میرے خیال سے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ٹکا کے بیچا انہوں نے کمرشل بینکس کو، تقریباً 6.5 ملین کا انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ انڈیویجول سے 6 ملین کا 7 ملین کا کمرشل بینک لے رہا ہے میوچل فنڈ، اور کس جگہ پہ 1,85,000 پہ۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 1,85,000 پہ یا 1,84,000 پہ یہی مال انڈیویجول کو دے دے گا؟ لگتا نہیں، یہ اوپر لے کے جائیں گے پھر چپکائیں گے۔ اس کے بعد بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے بھی خوب پروفٹ ٹیکنگ آج کی، سب سے زیادہ انہوں نے سیل کیا تقریباً 7.25 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ اس کے بعد تقریباً 4.5 ملین کا انہوں نے سیل کیا ڈیٹ مارکیٹ میں، 4.5 ملین کا انہوں نے سیل کیا سیمنٹ سیکٹر میں، 2.5 ملین کا انہوں نے سیل کیا آل ادر سیکٹر میں، 1.25 ملین کا تقریباً انہوں نے سیل کیا پاور جنریشن کو، اور 2 ملین کا سیل کیا ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ تو جیسے ایئر اینڈ پہ انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا تھا، میرے خیال سے بینکس کو اب ہوش آئی ہے کہ میں نے بھی سیل کرنا ہے۔ امپلسو بائنگ کو چھوڑیں، اس کے بعد رینڈملی چیزوں کو پکڑنا چھوڑیں، یہ اوپر جا رہا ہے اس کو بھی پکڑ لیا، وہ اوپر جا رہا ہے اس کو بھی پکڑ لیا۔ چلیں لاسٹ میں ایک مثال دے کے آپ کو بات ختم کرتے ہیں۔ آج اے ٹی آر ایل نے ہائی لگایا 761 کا، 762 کا، یہاں پہ بھی سیلر بھی موجود تھا، بائر بھی موجود تھا۔ اب کسی نہ کسی نے تو لیا نا 762 پہ، اسی لیے یہ ہائی لگا۔ اب مجھے بتائیں 761 میں جس نے لیا اس کو یہ یہاں نظر نہیں آ رہا تھا 637 پہ، اور اس کے بعد 684 پہ، یہاں چیزیں نظر نہیں آتی تھی لینے والی؟ اگر وہاں پہ لیا ہوتا تو اب جب آپ کا انڈیکس آل ٹائم ہائی کے اوپر موو کر رہا ہے، وہ 80 روپے 70 روپے لے کے نکل جاتا، لیکن نہیں، ہم نے چیزوں کو بریک آؤٹ پہ لینا ہے۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ کہیں نیچے نہ گر جائے، نیچے نہ گر جائے۔ جب چیزوں کو لینے کے ریٹ ہوتے ہیں، جب وہ خود کہتی ہے کہ مجھے پکڑ لو، تب نہیں پکڑنا اس کو۔ لیکن جب وہ آل ٹائم کے اوپر ہائی کے اوپر موو کرتی ہے اور آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں بریک آؤٹ ہو گیا، یہاں پہ عوام لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب اللہ نہ کرے اگر اس میں کریکشن آ گئی یا کوئی بیڈ نیوز آ گئی، تو جس نے 762 کا پکڑا ہے وہ تو لے کے بیٹھا رہے گا 6 مہینے، یا لے کے بیٹھا رہے گا یا پھر جا کے 600 پہ دے جائے گا کسی کو نقصان کر کے 60 روپے کا۔ تو لیولز کو دیکھ کے کام کیا کریں، اگر خود کر سکتے ہیں تو ویسی تو بات ہی کوئی نہیں، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے پوچھ لیا کریں جو آپ کو مخلص ہو کے بتا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔